Assalamualaikum everyone. Thank you for watching my channel. So آج میں جو بات کرنے جا رہی ہوں ایک ایسے افسوسناک واقعے پہ جو بھی ریسنٹلی ہوا سیالکوٹ میں. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کہاں سے باتیں سٹارٹ کروں. مطلب ایک کے بعد ایک ایسے واقعے ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں جو کہ تمام انسانیت کو ان کے اوپر بڑا دھبا بن جاتے ہیں. مطلب انتہائی حد تک کی جہالت، غیر اخلاقیات سے بھرپور جہالت کی بے مثال مثالیں قائم کی جا رہی ہیں. مطلب جتنا اس پہ افسوس کیا جائے، جتنا اس پہ بات کی جائے، کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی کر لیں، ہوتے رہتے ہیں. سب سے بڑی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جہالت، انتہا کی جہالت. اس سے زیادہ یہ جو ہمارے یہاں سکھایا جاتا ہے، جو بھی جلسے ہوتے ہیں، جن کو ہجوم جو ایک جمع کر کے پتہ نہیں کیا کہ ان کے سروں میں ہیمر کیا جاتا ہے اسلام کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، وہ ایک الگ پرابلم ہے. سیکنڈلی لا نہیں ہے کوئی، کیونکہ آپ یہی دیکھ لیں جو ایک نور مقدم کے کیس پہ میں نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی. میں نے ایک ہی دفعہ بات کی، اس کے بعد میری ہمت نہیں ہوئی دوبارہ بات کرنے کی، کیونکہ میں روزانہ وہ کیس فالو کر رہی ہوں. روزانہ جو بھی اپڈیٹس آتی ہیں، جتنے بھی صحافی اور جو بھی لوگ اس حوالے سے ویڈیوز بناتے ہیں ایوری ڈے کے بیسس پہ، جو اپنی وائس کو ابھی تک لے کے چل رہے ہیں، انہوں نے بند نہیں ہونے دیا. کنٹینیوسلی میں اس کو فالو کر رہی ہوں ایوری ڈے کے بیسس پہ. لیکن کیا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. صرف آگے بڑھایا جا رہا ہے کیسز کو، فضول باتیں کر کے، فضول نئی سے نئی اسٹریٹجیز اور پالیسیز اور ٹیکنیکس اپنا کے، قانون کے حوالے سے. پیسوں کا گیم ہے. صرف پیسے کی وجہ سے یہ کیس ابھی تک چل رہا ہے. یہاں تک جس کے پاس پیسہ ہے وہ کیس لٹکا کے کسی بھی طریقے سے کیس میں کہیں پہ بھی کچھ بھی کر کے آگے جا کے وہ نکل جانا ہے. اس کو کوئی سزا نہیں ہو سکتی. چاہے کتنے ہی بڑے کرمنل ہوں، آپ نے کتنا ہی بڑا جرم کیا ہو، آپ کتنے ہی بڑے قاتل ہوں، کتنے ہی آپ دہشت گرد ہوں، کتنے ہی بڑے ظالم انسان ہوں، کیونکہ پیسہ ہے آپ کے پاس، آپ وکیلوں کو، ججوں کو خرید سکتے ہیں، تو آپ بآسانی وہاں سے نکل جاتے ہیں بغیر کوئی سزا کے، بغیر کسی پینلٹی کے. کوئی چیز آپ کے اوپر اپلائی نہیں ہوتی اور آپ بآسانی وہاں عدالت سے نکل جاتے ہیں. کتنا بڑا فیلئر ہے ریاست کا، قانون کا، انسانیت کا. جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے نور مقدم کا واقعہ ہوا. نوشین ایک میڈیکل ہاسٹل میں جس کو کہا جا رہا ہے خودکشی، لیکن نو ون نوز کہ کیا ہے وہ بیہائنڈ دا سین. کتنی ایسی بچیوں کے ساتھ مسئلے ہوئے. موب نے کتنے ایسے موقع ہیں جو پورے ہجوم نے مل کے زیادتیاں کی ہیں، لوگوں کو بے انتہا تشدد کا نشانہ بنا کے ان کی لاشیں جلائی ہیں. اس سے پہلے بھی سیالکوٹ میں 2 بھائیوں کے ساتھ ہو چکا. نور مقدم کے کیس میں آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. مطلب ایک لڑکی کا سر کاٹ دیا گیا اس کی باڈی سے. مطلب اس کو اتنا تشدد کر کے مار کے اس کو مطلب بیہیڈڈ کر دیا گیا. اس کے باوجود وہاں سے ساری چیزیں برآمد ہو گئیں، وہاں سے سارے جو بھی ٹول استعمال کیا گیا، جو بھی اسلحہ استعمال کیا، وہاں سے برآمد ہو گیا. اس کے باوجود کیس چل رہا ہے. مطلب اس میں کیس کا تعلق ہی نہیں بنتا. جب ایک جگہ سے ملزم جو ہے اور اس کے ساتھ جو بھی اس نے آلہ استعمال کیا وہ مل گیا، سارے شواہد موجود ہیں، اس کے باوجود کیس چل رہا ہے. مجھے تو یہ سمجھ میں آتی ہے اس میں کیس بنتا ہی کہاں پر ہے. آپ کیسے کیس کر سکتے ہیں؟ ساری چیزیں سامنے ہیں، سب کچھ سامنے، لیکن کیس چل رہا ہے. اور سیالکوٹ کا یہ جو ریسنٹ واقعہ، مذہب کے نام پہ جو میں بات کرنا چاہ رہی تھی، کہ جو مذہب کو ایک ٹول بنایا ہوا ہے ہر انسان نے اپنی زندگی میں، چاہے وہ چھوٹے لیول پہ ہو، بڑے لیول پہ ہو، انسانی لیول پہ تو ہے ہی نہیں یہ کام. کسی بھی لیول پہ جہاں پہ آپ مذہب کو یوز کر رہے ہیں، آپ ایک تو اپنے مذہب سے تو پہلے ہی آؤٹ ہو گئے، اس سرکل سے انسان نہیں رہے. آپ انسان ہو ہی نہیں سکتے.
جو اتنا ظلم کرے، اتنی بربریت، اتنی نفرت، مطلب ایک پورا جم غفیر ہے جاہل لوگوں کا، اتنی جہالت. اب میں سمجھتی تھی، مجھے تھوڑا یہ تھا کہ کیونکہ اب میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، بہت سارے ڈیجیٹل میڈیاز ہیں جس پہ لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بہت ساری لوگ باتیں کرتے ہیں، بہت پیغام پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، معاشرے کو ٹھیک کرنے کی لوگ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ کچھ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اسپیکٹ میں انسان بہتر ہونا شروع ہوئے، لیکن نظر نہیں آ رہا کچھ. میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید کہیں نہ کہیں سے کوئی کان پہ بات کسی کے پہنچ رہی ہے، شاید بغیر ڈگری کے، بغیر اسکول جائے ہوئے، بغیر یونیورسٹیز میں جائے ہوئے، شاید کسی کو بات سمجھ میں آ جائے، کسی کی بات کسی کو سمجھ میں آ جائے. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. جہالت تو بڑھتی جا رہی ہے، انتہا کی جہالت، انتہا کی غیر انسانی لیول پہ خراب سے خراب، نیچ سے نیچ، گھٹیا سے گھٹیا حرکتیں ہو رہی ہیں، ایک کے بعد ایک ہوتی ہے، ہمارے سامنے ڈفرینٹ واقعات آتے رہتے ہیں، اور ہم اتنے یوز ٹو ہو گئے ان چیزوں کے کہ میرے خیال سے تو اب کسی کو کوئی فرق پڑ ہی نہیں رہا. کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے، کوئی کچھ بھی کر لے، کسی کو کوئی اب فرق نہیں پڑتا، اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں ہم. تو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کو ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے روکیں، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل سے برا مانیں، اپنی سوچوں میں تو ایٹ لیسٹ برا سمجھیں. ہم تو اپنی سوچوں میں بھی اب کسی کو برا نہیں سمجھتے، برے کو برا نہیں سمجھتے. روکنا اور اس کو سمجھانا تو بہت ہی دور کی بات ہے. ابھی میں نے 2-3 منٹس پہلے، اس ویڈیو سے پہلے میں نے ایک اپڈیٹ میں دیکھ رہی تھی نیوز چینل پہ کہ وہ کوئی ایک ویڈیو پہ جو بات کر رہا تھا، اس میں سے کوئی ایک پکڑا گیا ہے تشدد کرنے والا، کوئی مزدور ہے اس فیکٹری کا جہاں پہ یہ واقعہ جہاں سے سٹارٹ ہوا. تو اگر آپ اس کو پکڑ بھی لیں گے ایک بندے کو تو کیا ہو جانا ہے، اس کی سوچ، اس کی جہالت، اس کی غیر انسانی حرکت ریوائز تو نہیں ہو سکتی. جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا، ہر طریقے کا، ریاست کا نقصان، انسانیت کا نقصان، مذہب کا نقصان. I just become so speechless جب بھی میں ایسے کچھ دیکھتی ہوں، ایون تو کہ میں پاکستان سے بہت دور بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے فیل ہوتی ہیں ہر چیز. میں جب دیکھتی ہوں عجیب و غریب واقعات جب ہو رہے ہوتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر مجھے مزید دکھ ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا، لائک پیپل آسک می ہیئر نارملی وین وی میٹ اینڈ گریٹ ایوری ون outside of our home, at workplace or at mall or wherever, لوگ پوچھتے ہیں where you from، منہ سے پاکستان نکالتے ہوئے to be honest عجیب سی ایک فیلنگ آتی ہے، کیونکہ اتنا بدنام کرا ہوا ہے پاکستانیوں نے، یہاں پہ بھی رہ کے اور پاکستان میں بھی رہ کے. پاکستانی کہیں پہ بھی جائیں گے چینج نہیں ہو سکتے. ان کی جو خصلت ہے، ان کی جو حرکتیں، عادتیں، سوچ، ایک جہالت جو ہے وہ کہیں پہ بھی جا کے ٹھیک نہیں ہوتی. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جو باہر جاتے ہیں ان کی چاہے سوچ بڑی ہوگی، کھلے گا، دماغ کھلے گا، انسانوں کے لیول پہ جا کے سوچیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے. 95% پاکستانی جو وہاں سے اٹھ کے یہاں آتے ہیں وہ ویسے ہی ہیں، کوئی چینج نہیں. سیم اسکول آف تھاٹ، سیم مائنڈ سیٹ، سیم ایکشن، سیم ریئیکشن، سیم بلشٹس. مطلب بڑے افسوس کی بات ہے. اس میں جتنا بھی آپ شرمندگی فیل کریں، جتنی بھی آپ اس پہ افسوس کریں کم ہے. میں تو اسپیچ لیس ہوں. مجھے آج ویڈیو نہیں کرنی تھی کوئی، میرا آج آف ڈے تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں تھوڑا ریسٹ کروں گی، ریلیکس ہوں گی، لیکن ایسی خبریں سامنے سے گزرتی ہیں، انسان جب دیکھتا اور سوچتا ہے تو مطلب چپ ہو جاتا ہے بندہ. بالکل کچھ الفاظ ہی نہیں سمجھ میں آ رہے ہوتے کہ کیا بولیں. پینفل ہے، دس از ویری پینفل فار ایوری ون آئی گیس. ان لوگوں کے لیے پینفل نہیں ہے جو جاہل ہیں، جن کے پاس نہ دماغ ہے نہ عقل ہے، اور عقل شروع ہو ہی نہیں سکتا. احساس تو خیر بالکل ہے ہی نہیں ہمارے کسی بھی لوگوں میں. آپ دیکھیں تو کہیں پہ بھی کسی بھی لیول پہ کسی کو اب کوئی احساس تو رہا نہیں ہے.
I don't know what to say, لیکن مجھے بہت دکھ ہوا ہے، بہت افسوس ہوا ہے، اور اتنی زیادہ جہالت، اتنی زیادہ غیر انسانی حرکت، کسی کو اتنا تشدد کا نشانہ بنا کے جلا دیں، کہیں پہ اتنا تشدد کا نشانہ بنا کے آپ جو ہیں گلا کاٹ رہے ہیں، کہیں پہ لڑکی موب میں، چاہے وہ پلانڈ ہو ان پلانڈ ہو واٹس ایور، لوگ تو وہی ادھر ہی کے ہیں نا، لوگ تو پاکستان کے ہی ہیں، جو بھی کر رہے ہیں پلانڈ ان پلانڈ واٹ ایور دا اسٹوری بیہائنڈ. کبھی لڑکی کے کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں، چھوٹی بچیوں سیف نہیں ہیں، چھوٹے بچے سیف نہیں ہیں، ہاسٹل میں رہنے والی لڑکیاں سیف نہیں ہیں. مطلب I don't know, I literally don't know کہ ادھر اب کیا کہنا چاہیے. لیکن بس مجھے ایک افسوس ہوا تھا، مجھے تھوڑا سا ایک عجیب سی فرسٹریشن ہوئی تھی، غصہ آیا تھا، جس پہ میں نے سوچا کہ تھوڑا بہت میں بول کے کچھ اپنے ایکسپریس کر سکتی ہوں تو کر لوں، ادروائز ہونا تو کچھ ہے نہیں. ہمارے پاس نہ قانون ہے، نہ مذہب، تو بہت دور کی بات ہے. جو مذہب کا نعرہ لگاتے ہیں لوگ، انسان تو ہے نہیں تو مذہبی کیسے ہوں گے؟ انسانی لیول پہ تو کوئی کام ہے نہیں. کوئی بھی ایک انسان اس وقت تک ایک اچھا ریلیجیس پرسن نہیں ہو سکتا، اسپریچول پرسن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر ہیومن ایلیمنٹس، بیسک ہیومن ایلیمنٹس اور بیہیویئر نہ ہوں اس کے پاس، اس کے وہ اخلاق نہ ہو اس کے پاس. کیسے وہ ایک انسان بنے گا اور کیسے وہ اپنے آپ کو کسی بھی عقیدے اور مذہب سے جوڑے گا؟ ڈونٹ نو، اس کے کوئی جواب نہیں ہے. قانون تو خیر بس پیسوں کے لیے، جس کا پیسہ اس کا قانون، یہ ہے ہمارا. اٹس سو پینفل، ویری سیڈ سچویشن. اور بس اس پہ صرف افسوس کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. نیکسٹ ٹائم پھر میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گی، نیو ٹاپک کے ساتھ بات کروں گی. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں. جو انسان نہیں ہیں ان کو کوشش کریں کہ شاید انسانوں کی طرح وہ سوچنا شروع کریں، انسانوں کی طرح بیہیو کرنا شروع کریں. یہ ایک کاز اور مشن بنا لیں اپنی لائف کا. اگر آپ خود ان میں شامل ہیں تو پھر تو کیا کہنے، کوئی میرے پاس الفاظ نہیں ہے. اور اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی شعور، تھوڑی سی بھی انسانیت ہے، تو ایسے لوگوں میں کوشش کریں کہ وہاں پہ انسانیت پھیلائیں، ان کو سمجھائیں، ان کو انسان بنانے کی کوشش کریں. ایک ہی پرپس اپنی لائف کا بنا لیں، انڈیویجول بیسس پر کریں کوششیں. شاید کسی کی بھی کوشش کام آ جائے، شاید. از اے بگ کوشچن اور از اے بگ ہوپ. ورنہ تو کچھ اور تو ہو نہیں سکتا. اور نہ دعائیں کام آتی ہیں. ایسے لوگوں پہ کہتے ہیں نا، جب تک آپ خود ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کے نظام ٹھیک ہوگا، آپ کی حکومت ٹھیک ہوگی، آپ کا ملک خوشحال ہوگا. جب تک آپ کی سوچ ہی گندی ہے، سوچ ہی خراب ہے، سوچ ہی رسٹفل ہے، ربش ہوا ہوا ہے سب کچھ، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بیٹھ کر یہ سب؟ ایکسپیکٹیشنز وہاں پہ ہو ہی نہیں سکتی ہیں جہاں پہ کوئی بھی ایک بھی چیز بہتر ہو. خیر، اپنا خیال رکھیں سب کوئی. اللہ حافظ.